أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 14 آیات جو ہیں وہ کور کر چکے ہیں سورۃ النساء کی، اور اس میں ہم نے بہت سے لوگوں کے حصوں کو بیان کیے ہے اور پڑھ چکے ہیں کہ ان کے حصے کیسے تقسیم ہونے ہیں۔ وراثت کا جو کنسیپٹ ہے اسے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ میں نے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ آپ لوگوں کو دی تھی، صرف آپ لوگوں کی بہتری کے لیے۔ اس میں کوئی رسپانس جو ہے میرے خیال سے 50% کے لگ بھگ آیا ہوگا۔ وہ بھی گرلز کی جانب سے کچھ نہ کچھ بہتر ہے، چونکہ ان کی تعداد بھی میرے خیال سے زیادہ ہے، اور بوائز کی جانب سے ایک آدھ کے سوا میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور نے کچھ سینڈ کیا ہو۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک قابل تعزیر چیز ہے، مطلب ایسی چیز ہے، قابل افسوس کہہ رہے ہیں آپ اسے، کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سیریس نہیں لے رہے۔ اس کو سیریس دیکھیں، آپ لوگ میں سے جو لے لے گا کچھ سیکھ لے گا، اور اگر اس کو سیریس نہیں لیں گے تو یہ جب ساتھ 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 انسان کام کر لیتا ہے نا کچھ پڑھائی کے دوران، تو یہ کام ہی زیادہ ایزیلی وہ کر سکتا ہے۔ بعد میں مصروفیت ہو جاتی ہے اور بہت سے کاموں میں انسان مگن ہو جاتا ہے، تو چیزیں اسکپ ہوتی ہوتی نکل جاتی ہیں۔ کچھ سوچتے آپ میں سے کچھ سوچتے ہوں گے، چلیں جی میں کل کر لوں گا، چلے میں پرسوں کر لوں گا، چلے میں فلاں دن دیکھ لوں گا، تو یہ نکلتا جاتا ہے ٹائم۔ تو آپ میں سے ماشاءاللہ جن لوگوں نے مجھے جمع کروائی اسائنمنٹ اور بتایا مجھے کہ ہم نے اس طریقے سے حصوں کو تقسیم کیا ہے، ان کی تعداد تو کچھ زیادہ ہے، لیکن جن لوگوں نے صحیح مطلب صحیح طریقے سے، اور جن کے حصوں کی تقسیم بالکل درست تھی، میں صرف ان لوگوں کے نام جو ہے وہ لے رہا ہوں، تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ آپ لوگوں نے اسے درست سولو کیا تھا۔ جو میں نے آپ کو کل 3 کیس دیے تھے، جن میں سے ایک ہے ثنا یوسف، ٹھیک ہے، اور دوسرا نام ہے اقرا بشارت، تیسرا نام ہے لویزا طاہر، چوتھا نام ہے حنزلہ طاہر، اور پانچواں نام ہے طوبہ قندیل، چھٹا نام ہے عزا شفیق، اب یہ پتہ نہیں عائزہ ہے یا عزا ہے، اور ساتواں نام ہے عظما عباس، اور آٹھواں نام ہے مجیدہ امام، اور کچھ بچے تھے جن کا ایک آدھ جو ہے وہ تھوڑا بہت خراب ہوا تھا، باقی انہوں نے میکسیمم پورشن جو ہے وہ درست کیا تھا۔ ان میں جو ہے وہ امارہ شاہد ہیں، طوبہ اکبر ہیں، اور اریب ہیں، باقی بھی شاید کوئی ایک آدھ اونچ نیچ ہو میرے سے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے اسے درست سولو کیا، میں نے آپ لوگوں کو ان کے نام بتا دیے ہیں۔ اس کا سولوشن بھی جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دیا جائے گا لیکچر کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں کی جہاں مسٹیک ہوگی وہ وہاں پہ اسے دیکھ لیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو مطلب عصبہ کا لفظ نہیں لکھنا آتا، یا کچھ جو ہے نا وہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے پہلی دفعہ دیکھی ہوتی ہیں تو وہ لکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی آپ اسے اس میسیج میں دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ بھی لگ جائے کہ یہ لکھا کیسے جاتا ہے، یا یہ ٹرم جو ہے وہ یوز کیسے ہوتی ہے، اور اس کے اصل ورڈز کون سے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے مجھے اسائنمنٹ دی، میں انہیں جو ہے نا وہ اپریشیٹ ہی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے نہیں دی ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں جو ہے وہ طوالت پیدا کرے، اور ان کے قیمتی وقت میں سے قرآن کریم کو صحیح معنوں پہ وقت دینے کی وہ کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ساتھ دے گا اور معاونت کرے گا ان کی انشاءاللہ۔ اور باقی جس کے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں میں سولو کروں گا غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا کوئی سین تھا، تو میرے خیال سے اس طرح کا آپ کو سوچنا نہیں چاہیے۔ انسان غلطی کرتا ہے تو سیکھتا ہے، دماغ لڑاتا ہے لگاتا ہے تو سیکھتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو آپ میں سے بہت سے بچوں نے جنہوں نے دی ہے اسائنمنٹ، اچھا اب وہ جب دیکھیں گے اچھا یار یہاں پہ ہماری مسٹیک تھی یا یہاں پہ غلطی تھی، تو ان کو زیادہ سمجھ آ جائے گی، چونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی ان پٹ دی ہے، کچھ نہ کچھ انرجی لگائی تھی۔ اور جن لوگوں نے بالکل ہی جمع ہی نہیں کروائی، خاص طور پہ تمام بوائز جو ہیں، اور عمومی طور پہ کچھ گرلز جو ہیں،
تو ان میں پھر ان کو مشکل ہوگی، ان کو میں سولوشن سینڈ بھی کر دوں گا نا تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ انہوں نے خود سے کوئی انرجی لگائی نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ جو ہے اسے تھوڑا سیریس لیں. اچھا، ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. 1 منٹ رکیے گا، مجھے کال آ رہی ہے. 1 منٹ اگر آپ ویٹ کریں تو میں ایک کال اٹھا لوں، امپورٹنٹ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سعد بھائی کیا حال ہے؟ الحمد للہ سر، اپنا سنائیں، خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. ہاں، ماشاء اللہ. ریگولرلی سیکشن میرا خیال چلتے ہیں آپ کے. جی جی، میں ابھی بھی کلاس ہی پڑھا رہا تھا، میں نے کلاس کو جو ہے نا وہ روک کے میں آپ کی بات سن رہا ہوں. میں نے کہا سر کی بات سن لوں کیا. ہاں مجھے اندازہ نہیں، بس بات کوئی نہیں، میں نے بس بات ہی یہی سلام تو ہی کرنی تھی. جی جی میں وہ آپ بھیج رہے ہیں نا تو میں دیکھ رہا ہوں. جی 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 جی، بہت شکریہ سر. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر شکریہ. دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا سر. جی اللہ آپ کو خوش رکھے جی، آسانیاں فرمائے. جی جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی. جی سوری، ایک کال تھی بہت امپورٹنٹ کال، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی شاید انشاءاللہ موٹیویشن ہوگی اس سے. کال آئی تھی مجھے، سر ظفر صاحب ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھے اسکالر ہیں. بہاولپور جہاں میں گیا تھا نا وہاں پہ پرنسپل تھے، ان کی کال تھی، وہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ روزانہ کی بیس پہ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، تو اس لحاظ سے انہوں نے کال کی تھی. اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوشش کاوش کر کے جو ہے ٹائم دیا کریں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، مجھے بوائز کی جانب سے بہت مایوسی والا سامنا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے بالکل ہی جو ہے نا وہ سینڈ ہی نہیں کیا بالکل کچھ بھی کنٹینٹ. میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ یار 2 2 4 4 بچے مل کے آپس میں کر لیں. ٹھیک ہے، کچھ تو ڈسکشن کریں نا، کچھ تو آپ آپس میں گروپنگ کریں کہ کچھ سیکھنے سکھانے کی. کوئی کسی نے بھی مجھے سینڈ نہیں کی. ٹھیک ہے، شاید ایک آدھے بچے نے سینڈ کی ہے، وہ بھی مجھ تک پہنچائی نہیں گئی صحیح طریقے سے. اچھا جی، ہم اب آتے ہیں سبق کی جانب. آپ لوگ غور کیجئے گا، اگلا سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یاتین الفاحشہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نا آیت نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر دیا ہے کون سا پورشن، وراثت کا. ٹھیک ہے، یعنی عورتوں کے جو حقوق ہیں، مردوں کے جو حقوق ہیں، جتنا جتنا ان کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر دیا. اب ذرا اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عورتوں کی جانب جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل وہ نہ سمجھیں کہ وہ آزاد ہے بالکل. ٹھیک ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے تحفظات دے دیے ہیں، حقوق دے دیے ہیں، تو اب وہ آزاد ہیں، جس طرح چاہیں. کوئی فحاشی کا کام ہے یا کوئی غلط کام ہے تو اس کا ارتکاب کرتے رہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز جو ہے وہ بڑی ایک لمٹ میں بیان کی ہے کہ یہاں تک آپ لوگ جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں. ٹھیک ہے، تو اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللاتی، دیکھیں بھئی وہ عورتیں، یاتین الفاحشہ، جو بے حیائی کی جانب آتی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، تو تم گواہ بنا لو، علیہن ان پر، اربعۃ منکم، 4 گواہ. آپ میں سے مجھے بتائیں سورہ النور کا سیشن لینے والے کتنے لوگ ہیں؟ جلدی جلدی بتا دیں، بول کے بتا دیں نا مجھے. 1 2 3 4 5، آپ جس نے لیا ہے آپ تھوڑا بتا دیں. جی سر ہم نے لیا ہے، میسج کر دیں بے شک. جی سر لیا تھا سورہ نور. میسج آ رہے ہیں، میں دیکھ لوں گا کتنے کو اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7، میرے خیال سے ہوں گے، مطلب ہاف کو ہوں گے تقریباً اگر سب لوگ آپ غور کریں. اچھا، آج کی آیات نا سورۃ النور سے ریلیٹڈ بھی ہیں تھوڑی سی. ٹھیک ہے، تو جو ہم نے وہاں کنٹینٹ پڑھا تھا، مٹیریل پڑھا تھا، اس سے کچھ نہ کچھ یہ تعلق رکھتا ہے. وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا بیان کی تھی نا، وہ سزا بعد کا حکم ہے، اور اس سے پہلے جو حکم نازل ہوا وہ یہ والا ہے جو آج آپ پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین الفاحشہ جو بے حیائی کی جانب آئیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو تم گواہ بناؤ، گواہ مانگو، علیہن ان پر، اربعۃ منکم چار گواہ جو تم میں سے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ یار ہاؤ اٹ از پاسبل کہ کوئی جو ہے نا وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہو اور چار گواہ پہلے ڈھونڈنے لگ جائے انسان، یہ چار گواہ جو ہے وہ تلاش ہوں، پھر جا کے یہ معاملہ سالو ہوگا۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں اس طرح ہیں کہ ایک تو گویا ہمیں یہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر آپ کسی کا کوئی ایپ دیکھو، کسی کو غلطی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھو، تو اس کو خام خواہ ایسے ہی ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ چاہو کہ بھئی آپ چونکہ آپ کو کسی کی مسٹیک کا پتہ لگ گیا ہے تو اب آپ نے اسے جو ہے نا وہ اس کا ایکسکلوژن کر کے ہی رہنا ہے، ایسا نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ ہمیں ایک تو حکمت یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں آپ کہ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، وہ ظاہری بات ہے تو وہ دو مرد بھی ہو سکتے ہیں، دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، ان ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو دو گواہ ایک سمجھ لو مقرر کی ہیں، یعنی ایک بندے کی گواہی دو مرد ہیں، دوسرے کی گواہی بھی دو مرد ہیں، تو یہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی شخص پہ الزام لگانے لگے اور کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرنے لگے، ٹھیک ہے، کہ میں نے فلاں شخص کو کوئی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ بڑا ہی کانشیس مائنڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بڑا ہی اس کو ایک ایسا ملے کہ پکا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا معاملہ کہیں سے بھی کچا ہے اور کہیں سے بھی ڈاواں ڈول ہے تو اسلام نے اس کے خلاف ایک سزا مقرر کی ہے۔ اب جو انہوں نے میسج کیا مجھے، وہ ذرا وہ سزا بتائیں، وہ کون سی سزا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ایک منٹ، بلکہ جنہوں نے میسج کیا نا ان میں سے میں پوچھتا ہوں۔ جی آپ میں سے مجھے بتا دیں، یہ عظما چغتائی صاحبہ جو ہیں وہ مجھے بتا دیں، اسلام نے اس کے خلاف ایک سزا مقرر کی ہے کہ جو شخص کسی پہ الزام لگاتا ہے، یا وہ سزا بتا دیں یا اس سزا کا نام بتا دیں۔ سر 80 کے ہو رہے تھے جو غلط بتائیں، اور جو مطلب کہ کرے اس کے لیے 100 ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اس سزا کا نام بتانا چاہے آنے من؟ سر سنسار اگر وہ شادی شدہ افراد دیکھیں کرے بھائی، تو میرے سنسار کر دیکھیں دیا ایک جائے، منٹ ایک اور منٹ ایک منٹ سہیل، میں سوال یہ کر رہا ہوں، میرا سوال تو سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر غلط الزام لگاتا ہے، اس کی سزا میں پوچھ رہا ہوں، اس کی سزا پوچھ رہا ہوں، میں وہ نہیں پوچھ رہا جو آپ بتا رہے ہیں، اس سزا کا ایک سر نام۔ نام بتا رہے ہیں کہ جی مطلب جی نام بتائیں۔ جی اینی ون؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، اس سزا کو کہتے ہیں حد قذف۔ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کہو گے ہمیں تو پتا تھا بس ذہن سے نکل گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سزا کو کہتے ہیں حد قذف۔ حد قذف دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے یہ جو چار گواہ مقرر کیے ہیں، یعنی کہ یہ معاملہ جتنا بڑا معاملہ ہے اتنا ہی اسے سیف جو ہے نا کسی کو سزا ملے، تو ایسا نہ ہو کہ بھئی جو ہے نا وہ غلط سزا مل جائے، بات سمجھتے ہیں، اور کسی کی ساری عزت داؤ پہ لگ جائے، نہیں۔ دیکھیں اگر ایک شخص نے دیکھا ہے، اس کو الاؤ ہی نہیں ہے اسلام کی جانب سے کہ وہ اس کو ایکسکلوڈ کرے، ٹھیک ہے، اگر دو نے دیکھے اس کو بھی اجازت نہیں ہے، کم از کم چار موجود ہوں گواہ، ان کو پھر اجازت ہے کہ وہ معاملہ ایشو ریزالو کروا سکتے ہیں عدالت کے ذریعے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا گویا کہ اگر یہ جو معاشرے میں اکثر ہوتا ہے نا، یہ بدگمانیاں پھیلتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہوئے جو ہے نا وہ ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک گویا حکمت ہے اس چار گواہ کو رکھنے پہ۔ تو یہ کتنی حکمت ہیں ایک بات میں، بات سمجھتے ہیں؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھئی واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو تمہاری عورتیں ان میں سے کوئی بھی فحاشی کی جانب آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ گواہ بنا لینا ہے، ان چار مرد اگر گواہ ہوں اس فحاشی کے معاملے میں، تو وہ سارا معاملہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا نا، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا، پھر وہ سارا کیس آپ کے سامنے رکھا تھا سورہ نور کے اندر، تو یہ وہی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، کون؟ یہ چار لوگ۔ یہ چار لوگ کون ہیں؟ مردوں میں ہیں یا عورتوں میں؟ تو یہ مردوں میں ہے۔
چونکہ اسلامی، اچھا کوئی ایک شخص کہے گا یار یہ اعتراض کرے گا بھائی عورتیں کیوں نہیں، ٹھیک ہے، اعتراض کرنا ہو نا تو ہر ایک جگہ سے نکل جائے گا. اور اگر لاجیکل دیکھیں گے نا، دیکھو اسلام کا جو نظام ہے نا، اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ عورتوں کو جتنا پروٹیکٹ رکھا جائے، جتنا تحفظ دیا جائے، جتنا سیف رکھا جائے، جتنا گھر میں رکھا جائے، ٹھیک ہے، جتنا جو ہے نا وہ عدالتوں کے چکر کاٹنے سے بچایا جائے، جتنا لوگوں کے سامنے نمائش بنانے سے بچایا جائے، یہ اسلام کا ایک سسٹم ہے. اسلام اس سسٹم کے مطابق بات کرتا ہے. اس سسٹم کے مطابق اسلام کہہ رہا ہے کہ بھئی اربعۃ منکم، چار گواہ کون ہوں گے؟ تم میں سے ہوں گے، یعنی مردوں میں سے ہوں گے. اچھا یہ ایک، آپ کہو گے اربع کے آگے تو تا، وہ گول تا لگی ہوتی ہے، اور گول تا علامت ہوتی ہے تانیث کی، مؤنث کی. تو بھائی یہ ایک یہ دیکھو نا، شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، گول تا جو ہے نا وہ علامت ہوتی ہے مؤنث کی. جیسے فاطمہ، فاطمہ تو اصل میں ہوتا ہے، آخر میں تو گول تا ہوتی ہے. عائشہ اصل میں عائشہ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حفصہ اصل میں حفصہ تو، اس طرح کے بہت سے ورڈز آتے ہیں. تو یہ گول تا جو ہے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ تانیث کا ہے، مؤنث کا ہے. تو اصل میں عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر جن چیزوں کو گنا جا رہا ہے نا وہ اگر مذکر ہیں تو اس کے ساتھ جو گنتی کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ مؤنث یوز ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں سے مراد جو ہے وہ مرد ہی ہیں. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں مرد کو ہی رکھا گیا. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورت کی کوئی شان کم ہے یا مقام کم ہے یا اس طرح کا پرابلم ہے، بلکہ وہ عورت کا جو ایک سٹرکچر ہے اسلام میں، جو اسلام نے سٹرکچر دیا ہے نا معاشرتی سسٹم کا، اس سسٹم میں ہے یہ چیز کہ بھائی باہر نکلنے والا شخص کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ باہر گھومنے پھرنے والا، عورت کو نمائش سے بچانا، اور عورت کو جو ہے نا بازاروں میں جو ہے نا وہ ہر وقت پھرتے رہنا، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں ضرورت کے تحت انسان باہر نکلتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، پڑھانا ہے یا اس ٹائپ سے. اور ہر وقت باہر گھومنا پھرنا، اور چھوٹی چھوٹی کچھ مثال کو کوئی چیز لینے جانا ہے تو عورت باہر جائے، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. اسلام کہتا ہے دیکھو بھائی عورت گھر کا کام سنبھالے اور مرد کو باہر بھیجے کہ بھئی یہ فلاں چیز لے آؤ یا فلاں کام یہ ہے، تو وہ مرد باہر کے کاموں کو سنبھالے. یہ زیادہ پرفیکٹ ہے کس چیز کے لیے؟ تحفظات کے لیے، اور معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک ایسا ملے کہ حیا کو قائم رکھنے کے لیے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے. تو فَإِن شَهِدُوا، دیکھیں پھر اگر وہ گواہی دے دیں، یہ جو چار گواہ ہوں گے مردوں میں سے ہوں گے، یہ اگر گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں. یہ پہلا حکم ہے اسلام میں کہ جب ابھی وہ حکم نافذ نہیں ہوا تھا نا، وہ حکم آیا نہیں تھا، جو ابھی سہیب بھائی بیان کر رہے تھے کہ شادی شدہ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے، وہ ابھی وہ بعد کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کی آیت ہے. اور یہ آیت کا یہ والا جو حکم ہے یہ منسوخ بھی ہے نا، تو اس کے بعد چونکہ وہ آ گئے، فَامْسِكُوهُنَّ کہتے تو روک لو انہیں، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن، فوت کر دے انہیں، الموت، موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور سبیل بنا دے، کوئی اور راستہ بنا دے. اچھا، یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ اگر عورتیں گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں آپ کی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ چار گواہ دیکھو، چار گواہ بھی مل جائیں تو پھر آپ اپنی عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو. اب وہ جب گھروں میں روکے رہیں گی، جہاں تک کہ وہ گھروں میں ان کو محبوس رکھنا ہے، باہر نہیں نکلنے دینا، ٹھیک ہے، یہی ان کی سزا تھی پہلے شروع اسلام میں. جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو موت بھی آ جائے گی، یہ چیز ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یہ والا حکم ہے، یا پھر او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اور راستہ بنایا بھی. اچھا، اس سبیلا سے اشارہ ہے کون سے راستے کی جانب؟ وہی سورۃ النور کی ورس نمبر 2 اور 3، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، ٹھیک ہے، وہ پورا ایک کیس ہے کہ کس طریقے سے ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. تو یہ آیت مبارکہ گویا پہلا حکم تھا جب دوسرا حکم نافذ نہیں ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے صحیح المسلم میں حدیث نمبر 1690، ٹھیک ہے، اور عبادہ بن صامت اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے جو ہے نا وہ احکام دین لے لو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے کہ کوارا کواری کے ساتھ معاملہ کرے تو اس کے لیے 100 کوڑیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ کے ساتھ معاملہ کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنگسار ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث مبارک ہے سیدنا عبادہ بن صامت کی. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بات ہے نا سبیلا، اللہ تعالیٰ کوئی اور سبیل پیدا کر دے، تو یہ وہ سبیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سزا کے طور پہ نافذ کی. بات سمجھتے ہیں؟ تو پہلے یعنی کہ تھوڑا سا نارمل ماحول تھا، سٹیپ بائی سٹیپ رہا نا، اس کے بعد پھر سختی کر دی گئی اس معاملے میں کہ بھائی اس کو آپ چھوٹا معاملہ نہیں سمجھنا،
حیادار معاشرہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب آپ ان تمام چیزوں کا تحفظ کریں. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 15 ہو گئی. آیت نمبر 15 سے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ پوچھ لیں تاکہ ہم پھر آیت نمبر 16 سٹارٹ کریں. ہے آیت نمبر 15 سے آپ کا کوئی کوشچن جو آپ؟ سر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، عورت، ایک عورت کا ہی مطلب صرف 4 گواہ ہوں مرد، مطلب سوال آپ کی سمجھ ہی نہیں آئی. ایک عورت کا مطلب 4 گواہ مطلب ایک عورت اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیتی ہے تو اس کے مطلب 4 گواہ ہونے چاہیے. دونوں سائڈ پہ اصل میں یہ پرابلم ہے، مرد کرے عورت کرے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا عورتوں کو اسپیشلی ڈسکس کیا ہے. سورہ نور آپ پڑھیں گے، وہاں پہ آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو عورت گناہ کا ارتکاب کرے یا مرد گناہ کا ارتکاب کرے، گواہ 4 کی ضرورت ہے. ان کے اوپر سزا سر وہ نافذ کرنی یا مردوں کی گواہی لازمی ہے اگر عورت کی بے حیائی، مطلب عورت ہی کوئی دیکھے، اگر عورتیں ہی مطلب اگر جی گواہوں جی 4 اس مردوں میں معاملے میں سے اس معاملے میں 4 مردوں کی گواہی ہے بس. ٹھیک ہے، تو عورت پہ اگر عورت کی کوئی گواہیاں آتی ہیں تو وہ اس پر مطلب سزا وہ نہیں ہوگی. نہیں اس معاملے میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے بہرحال. ٹھیک ہے، اور جو مجھے سمجھ آئی ہے اور جو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس معاملے میں کوئی عورت کی گواہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے میں مردوں کی گواہی ہے 4 کی. ٹھیک ہے، صحیح. ہاں تو یہ آیت آپ لوگ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ جلدی سے بتائیں پھر ہم آگے چلیں. جی سر، اب باقی سب کو آ گئی ہے ابھی سمجھ؟ چلیں، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 16 ہے، واللذانی، اور وہ دو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے ترجمہ مرد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا دونوں ترجمہ بنتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ واللذانی، اور وہ دونوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مراد جو ہے وہ مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واللذانی، اور وہ 2، یاتیانی، ہاں آئیں اس برائی کی جانب، منکم تم میں سے، فآذوہما، تو تم انہیں اذیت دو، سزا دو. ٹھیک ہے، فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اعراض کرو ان دونوں سے. ان اللہ کان التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اس آیت مبارکہ سے بعض لوگوں نے قوم لوط کا عمل جو ہے نا کرنے والے 2 مرد مراد لیے ہیں. اگرچہ ولدانی کے لفظ میں جو تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے اس کی گنجائش ہے، مگر یہ والا جو مطلب ہے نا کہ 2 مرد، یہ اللہ کے وسلم سے ڈائریکٹلی یا صحابہ کرام سے ڈائریکٹلی کوئی جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس سے مراد لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بعض علماء نے لیا ہے. تو دوسری چیز یہاں پہ جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھئی مرد ہو 2 اور ایک مرد ہو 2 ایک عورت ہو، یا اس طریقے سے معاملہ ہو، تو یہ بولا جاتا ہے، یہ ولدانے کا جو صیغہ ہے نا، یہ اس مقصد کے لیے بولا جا سکتا ہے کہ بھئی مرد و عورت کے لیے اکٹھے. ٹھیک ہے، تثنیہ مذکر کا لفظ تو 2 افراد کے مذکر و مؤنث ہوں تو ان کے لیے یہ تثنیہ مذکر کی ضمیر جو ہے عام استعمال ہوتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ اصل میں جو ضمیر ہے نا، یہ ولدانی والی، یہ ہے نا تثنیہ مذکر کی ضمیر ہے. تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، مذکر کہتے ہیں مذکر، جنس ہے، جینڈر ہے. تو تثنیہ مذکر کی جو ضمیر ہے نا، یہ ایک مذکر اور ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے کثرت کے ساتھ، اور بھی جگہ پہ عربک لنگوسٹک میں یوز ہوتی ہے. تو اس کو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. ولدانی سے مراد وہ پچھلا جو کیس چل رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم وہ مراد لیتے ہیں، اب یہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، یہ تھوڑا نا ٹپیکل سی بات ہونے لگی ہے بیچ میں، تو میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ سمجھاتا ہوں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ واللذانی، وہ ایک مرد اور وہ عورت جنہوں نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا، یہ جو اوپر بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آئیں تمہارے پاس تو تم انہیں تھوڑی بہت اذیت دو. ٹھیک ہے، یہ پہلا. اچھا، اس کیس میں اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں نا کہ ایک مرد اور عورت، تو پھر اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے، یا اس آیت کا حکم یہ بنتا ہے کہ بھائی جس طریقے سے وہ اوپر والی آیت مبارکہ ہے نا جس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، تو اس طریقے سے اس آیت کا بھی ہو جائے گا. چونکہ اب ایزا دینا تو پتہ لگ گیا کہ ایزا کیا ہونی چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور اللہ کے وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. تو اب وہ تو نہیں ہے کہ تھوڑی بہت سرزنش کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے. تو اس کیس میں جو ہے نا اس کا حکم منسوخ سا لگے گا.
اور اگر آپ یہ کیس اس طرح کر لیتے ہیں کہ ولدانی دو مرد، یعنی قوم لوط کا جو فعل ہے، یا آپ اس کو آج کی ٹرم میں بائی سیکچول کہہ لیں، تو اس میں یاتیانی آئے اس برائی کی جانب، منکم تم میں سے، فآذوہما تو تم انہیں اذیت دو، یعنی ان کو جو ہے نا وہ مار پیٹ کرو، یا ان کو تھوڑا بہت جو ہے نا سرزنش کرو، تعزیری حکم سمجھ لیں آپ۔ فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں دونوں، وہ اصلحہ اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو اعراض کرو ان دونوں سے، ٹھیک ہے، چھوڑ دو پھر انہیں۔ ان اللہ کان التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے۔ کوئی ہے ایسا شخص جس کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ نہ آئی ہو؟ میں ساتھ ساتھ اس لیے تھوڑا سا کلیئر کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہے اس طرح کا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اگر یہ مطلب زنا کے لیے ہم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک مطلب جو سزا بتائی گئی ہے آگے سورہ نور میں وہ پوری نہیں ہو جاتی؟ بالکل بالکل، اصل میں وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر ہم اس لحاظ سے لیتے ہیں نا کہ ایک مرد اور ایک عورت، اس لحاظ سے تو پھر وہ جو سزا سورۃ نور میں بیان ہوئی ہے وہ اس کی ناسخ ہے، اور یہ پھر اس کا حکم منسوخ ہے، تو وہ سزا نافذ جی ہوگی۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ آپ اذیت دے دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اور اگر یہاں پہ جی مراد لیتے ہیں دو مرد یا دو عورتیں، ٹھیک ہے، اگرچہ یہاں پہ دو مرد کا ذکر ہے، لیکن بعدوں کا جی جب حکم آتا ہے نا تو پھر حکم میں پھر وہ عورتیں بھی آتی ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے جی جو معاملات ہیں یہ والے جو آپ سنتے ہوں گے 8 مارچ کے پرابلم اور اس ٹائپ سے، تو یہ تمام چیزیں اس آیت مبارکہ کے انڈر آ جاتی ہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ تعزیری حکم دیا جا سکتا جی ہے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ جی کسی اور کو کچھ اس میں کوئی کوئری ہو؟ میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 617 میں، انما التوبۃ، دیکھیں بھئی توبہ جو ہے وہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے انسان کی توبہ۔ انسان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلوغت سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو ویسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر انسان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عقل نہیں آئی اور غلطی سے کسی معاملے کا ارتکاب ہو جاتا ہے اس سے، تو یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ تو اس بندے کی توبہ اس کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کے، کہ وہ بندہ جو عمل کرتا ہے کوئی بھی السوء برا عمل، بجہالۃ جہالت کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ثم یتوبون، پھر جیسے اس کو پتہ لگتا ہے اس بات کا کہ بھائی میں آئی واز رانگ، میں غلط تھا، ٹھیک ہے، یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، مجھ سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے اور میں کسی غلطی کا ارتکاب کر چکا ہوں، تو پھر وہ دیر نہیں کرتا، یتوبون من قریب، جیسے ہی اسے اس بات کا علم ہوتا ہے، جیسے اس کو عقل اور فہم حاصل ہوتا ہے، تو وہ اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کرتا، وہ فوراً سے توبہ کرتا ہے، قریب ہی۔ تو یہ جو فوراً توبہ کرنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ علم والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، بڑا دانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ بھی ہو کہ ایک شخص نے جہالت کی وجہ سے کیا اور وہ اس کو معاف نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ بھی ہو کہ ایک شخص اب اس سے غلطی کا ارتکاب ہوا ہے، وہ معافی مانگ رہے فوراً، تو وہ معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو علم ہوتا ہے کہ کسی شخص سے غلطی بائی مسٹیک ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس میں دانائی اختیار نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائم پیپرز چیک ہوتے ہیں یا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے، اس میں استاد کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح کا پرابلم ہے، لیکن وہ علم والا ہوتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یار یہ اس طرح کا مسئلہ ہے، یہ بائی مسٹیک ہوا ہے بچے سے، لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں 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 سر یہ غلط کیسے ہوا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک سبق آموز قصہ بھی سناتا ہوں اپنا۔ ہوا اس طرح کہ ہم نے ایک پیپر دیا، یہ ابھی یونیورسٹی کی جو ہے نا وہ صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک پیپر دیا، پیپر جو ہے نا وہ میتھمیٹک کا تھا۔ میتھمیٹک تو نہیں اس کو کہتے، خیر اداری بات ہے، اب انجینئرنگ میں میتھمیٹک تو نہیں کہیں گے اسے، کوئی نام ہی دیں گے اسپیشل سبجیکٹ کا۔ تو وہ مطلب کویسچن ایسا تھا کہ میتھمیٹکس کرنی تھی، تو ہم نے کیا کیا، میں نے کیلکولیٹر کے ذریعے نا اسے سالو کر کے آنسر نکال کے سب کچھ لکھ دیا، اس میں نا x1 x2 x3 x4 وہ بہت سارے جو ہے نا آنسر موجود تھے۔
اب اس میں یہ تھا کہ اشاریہ کے بعد ہوتا ہے نا وہ جو اشاریہ لگتا ہے یعنی 6.4231 اس طریقے سے، وہ اشاریہ کے بعد نا میں نے 4 ڈیجٹ تک نا آنسر نکالا. عمومی طور پہ رول بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ 4 ڈیجٹ تک نکالیں، تو وہ میں نے سارے 4 4 ڈیجٹ تک نکال دیے. تو میرا مثال کے طور پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے، کہ بندے کو پتا بھی ہو ایک چیز کا کہ یار یہ تو اتنا تو بندے سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرے، نہیں 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 یہ غلط کیسے ہوا ہے، وہ والا پرابلم بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہوتا ہے اس طرح ہے، یہ انسان ہے نا، انسان میں وہ بعض اوقات نہیں ہوتی نا، تو وہ علم والا تو ہوتا ہے لیکن وہ ساتھ دنائی نہیں کر سکتا اختیار، یا کر بھی لیتا ہے کوئی، ہر کوئی تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کمال حکمت والا ہے اور کمال علم والا ہے. تو میں نے نا X1 X2 X3 X4 سب کی میں نے قیمتیں نکالی، میں نے لکھا 6.1232. ٹھیک ہے. تو اب مثال کے طور پر جب سر نے آنسر نکالنا تھا تو سر نے نا ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا اور وہ میٹ لیب کے سافٹ ویئر کے اوپر کر کے نا وہ آنسر نکال لیے. اب ظاہری بات ہے ایک بندے نے کیلکولیٹر سے کی ہے، ایک بندے نے سافٹ ویئر کے تھرو کیا ہے، تو تھوڑا بہت راؤنڈ اباؤٹ کر کے میرا اگر آنسر آ رہا ہے 6.1234 تو وہ اس سے 5 آ سکتا ہے آنسر جو سافٹ ویئر ہے. تو وہ سر نے کیا کیا، اس سے نمبر کاٹ لیے. تو مجھے بڑا غصہ آیا، اس طرح کا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہوگا. میں سر سے کہا سر یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے جو آپ ایسے آنسر کاٹ رہے ہیں، چونکہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تو کافی محنت کی ہے اور پھر اس طریقے سے آپ لوگ کریں، لیکن انہوں نے اس کو نہیں کیا درست، تو میں تو چپ کر کے آ گیا وہاں پہ. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سم ٹائم انسان جو ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بائی مسٹیک ہوا ہے یا یہ ہو جاتا ہے، اس طرح انسان ہے. اب انسان نے ایک نے وہ ہمارے پاس وہاں کون سا کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے کہ ہم وہاں سے کر کے آپ کو جو ہے نا وہ آنسر نکال کے دیتے. تو پھر آپ ایسا اسٹینڈرڈ قائم ہی نہ کریں کہ بچے جو ہے نا وہ محنت بھی کریں اور آپ جو ہے نا ان کی محنت کو ضائع کر دیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. بات کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے بندے پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. وہ اس کو پتا ہے کہ یار یہ انسان نے جان بوجھ کے کیا ہے، جہالت میں کیا ہے، لا علمی میں کیا ہے، یا کیسے کیا ہے اور کس پوٹینشل سے کیا ہے اور اس کو اس چیز کا احساس کتنا ہے. اللہ تعالیٰ تو دل کی بات کو جانتا ہے، بات سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جان لینا تو ہم کہیں یار اتنا پیار کرنے والا، بات سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی شخص کے اوپر اس کی جو نفس ہے نا اس کی جان سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا اس معاملے میں کہ بھائی آپ نے یہ راؤنڈ اباؤٹ کر کے 4 کی جگہ 5 کیوں نہیں لکھا، یہ کسی انسان کے اختیار میں تھا جو کیلکولیٹر سے کر رہا ہے؟ یہ تو اس سے مسٹیک تو ہو جانی تھی، اس سے آگے پیچھے تھوڑا بہت، یا تو ہمیں بتایا ہوتا آلریڈی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں آلریڈی بتا بھی دیا کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. اور اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں بتایا، بات سمجھتے ہیں، اور ہم سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے. بعض اوقات انسان وہ پیار نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ میں نے اگرچہ اگزامپل میں نے اپنی آپ لوگوں کو دے دی، تو لیکن یہاں پہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ انسان ہے نا، آپ لوگوں کے بھی بہت سے ایسے واقعات ہوں گے، تو اس طرح کا پرابلم انسان کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو وہ رحم نہیں آتا کہ بھائی کسی بندے نے کیا محنت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. آپ سے وہی پوچھ کے ہونی ہے جو آپ نے جان بوجھ کے کی ہے اور آپ کے پاس علم بھی تھا. اس وجہ سے انسان لا علم میں کر جائے وہ پھر بھی بچا ہو جائے گا، لیکن علم بھی ہو انسان کے، اس لیے کہتے ہیں نا علماء کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور پھر بھی اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ پکڑ کے مستحق بن جاتے ہیں نا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اگر علم دے رہا ہے تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ پھر یہ آیت نمبر 17 ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں کیا بیان کیا ہے. وقت کتنا ہو گیا؟ 36 منٹ. ٹھیک ہے، چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، دیکھے بھئی اور نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برا عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. برائی کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، اور شیطان نے پتہ کیا ذہن میں ڈالا ہوتا ہے، او تسی حدیث نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. شیطان کیا کہتا ہے، او تسی حدیث نہیں پڑھی، وہ حدیث کے بھئی آخری ویلے جڑے بندے نو کلمہ نصیب ہو جائے وہ جنت تے جاندا ہے. ٹھیک ہے. بس وہ حدیث جو ہے نا وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے کیا؟ شیطان. وہ کس اینگل سے ڈالتا ہے؟ اصل میں حدیث ڈالنا اس کا مقصد نہیں ہے، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن حدیث ڈالتا کس اینگل سے ہے؟ وہ کر لیں گے توبہ، پر اللہ تعالیٰ کو کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، تھوڑے جے ہلے عمر تے گزر جاوے. ٹھیک ہے. ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے. وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں ڈالتا ہے، حالانکہ انسان کو ایک لمحے کا نہیں پتا
کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور اس کو معافی کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دینی ہے نہیں دینی، اور ایون انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی معافی قبول بھی ہونی ہے نہیں ہونی، کیونکہ یہ مقصد جو ہے نا اگر انسان کا یہ رہے کہ وہ عمل کرتا جائے، برا کرتا جائے پھر کہے جی میں معافی مانگ لاں گا، یہ عمل تو گویا اللہ تعالیٰ کو بذات خود جو ہے نا وہ، آپ کو پتہ ہے نا وہ اگر یہ انسان ایسے بات کر دے، اللہ تعالیٰ نے وہ جناب یوسف کا جو واقعہ ڈسکس کیا نا، میرا ارادہ بن رہا ہے کہ ہم سورہ یوسف کو بھی انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں، اللہ تعالیٰ موقع دے، اس میں نا بہت اسباق ہے، بہت اسباق ہے یہاں پہ نا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ جناب یوسف کے بھائیوں کی، وہ جنہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کو ڈال دیں گے کنویں میں اور پھر ہم کیا کریں گے، میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں، ایک منٹ وہ ایگزیکٹ آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ آپس میں باتیں بوتیں کرتے ہیں نا بھائی بھائی آپس میں، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا ہم اپنے بھائی کو اگر پھینک بھی آئیں گے نا کنویں میں تو پھر ہم اللہ، ہاں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا سوری یہ نہیں آیت، میں ایک منٹ آیت اوپن کرتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم اپنے جو ہے نا وہ، ہاں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب شیطان دیکھیں کتنا تیز ہے، وہ جناب یوسف کے بھائیوں کو کہتا ہے بھائی ایسے کرو، تم جو ہے نا یوسف کو کرو قتل، ٹھیک ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ ایسی زمین پہ پھینکو یا یہ کرو یا وہ کرو، ٹھیک ہے، یخل لکم وجہ ابیکم، پھر آپ کے ابا جان کا چہرہ جو ہے نا وہ تھوڑے واسطے خالی ہو جانا، پھر مزے کریو، ابا جان کا سارا رخ تھوڑے وال ہے، ٹھیک ہے، پھر ابو جو ہے نا وہ تمہاری خدمت کریں گے یا تمہاری جانب دیکھیں گے یا تم سے زیادہ پیار کریں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کر لینا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر بڑے نیک بندے بن جانا ہے، پھر ہم نیک بندے بن جائیں گے نا، معافی مانگ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ان کے ذہن میں گمان، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کانسیپٹ ہی درست نہیں ہے کہ انسان گناہ اس مقصد کی وجہ سے کرے چلو بعد میں کریں گے معافی، بعد میں مانگیں گے معافی، تو یہ چیز جو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بڑی ایک قابل اعتراض چیز ہے کہ انسان یہ سوچ کے گناہ کر جائے کہ بھائی میں بعد میں معافی مانگوں گا، اس لیے بچنا چاہیے۔ اور یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو مسلسل گناہ کرتا چلا جائے اور بعد میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعد میں معافی کی توفیق دے دے گا، تو یہ سوچ بھی جو ہے نا وہ شیطان کی جانب سے ایک وسوسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں بھائی ممکن ہے ایسا وقت آ جائے کہ تمہاری موت کا وقت سر پہ منڈلا رہا ہو، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ تم پر جب موت کا وقت آ جائے، ٹھیک ہے، اب روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے، فرشتے آ گئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہو قالا، وہ شخص کہتا ہے انی، بے شک میں، تبت الآنا، توبہ کرتا ہوں اب، ٹھیک ہے، اب وہ کہے کہ یار میں تو بھائی اب توبہ کرتا ہوں، تو کیا آپ سوچیں اس کی توبہ قبول ہے؟ اس کی توبہ بھائی قبول ہی نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ میں ایک کیس نکال رہا ہوں قرآن کریم سے، اس وقت قرآن کریم اوپن کر رہا ہوں، میں کیس نکال رہا ہوں کہ اس طرح کا کیس قرآن کریم میں ڈسکس ہے ایک بندے کا نا، وہ بندہ کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے ہیں؟ فرعون۔ ہاں فرعون، وہ جناب صاحب بھی، ایسے جو وہ جناب صاحب بھی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تو نا اب ایمان لے آؤں گا، ہاں یہ ہے سورۃ یونس کے اندر نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 ہے، چیپٹر نمبر 11، تو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اچھا آپ اس کے الفاظ دیکھیں، میں صرف آپ کو یہ کیس اس لیے ایگزیکٹ الفاظ میں سنانا چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ فرعون کیا کہہ رہا تھا۔ وہ جب غرق کا وقت آیا نا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی مارے، جو ہے نا وہ وہاں سے راستے بن گئے، موسیٰ اور بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے گزر گئے، اور پھر جو ہے نا یہ پیچھے سے فرعون جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے کچھ علماء نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے نا اس کے اوپر کنارے کے اوپر، اور دیکھا بھئی یہاں پہ تو آگے جگہ ہی نہیں ہے اور بنی اسرائیل پوری قوم پیچھے ہے اور موسیٰ علیہ السلام آگے ہے، تو وہ آگے کچھ پنجابی کے جو ماشاءاللہ ہمارے خطیب ہیں وہ واعظین ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی آگے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، تو بنی اسرائیل اب دیکھے کہ بھئی موسیٰ نے مروا دیا گویا، مطلب اس طرح کے ان کا ذہن میں بات پیدا ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا ان کو، اور فرعون جب پیچھے سے آیا تو گویا وہ تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ بھائی میں تو رب ہوں۔ اچھا اب آپ کو پتہ ہے انسان اپنی اوقات سے بڑھ کے کوئی بات کر دے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کہے نا میں نے تو فلاں چیز کھیلنی آندی ہے یا مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے تو وہ بھی آتا ہے،
تو پھر جب این ٹائم آتا ہے نا، جس ٹائم کے اوپر آ کے اس کو جب بندہ پیچھے سے تھپکی دیتا ہے، چل بھائی آپ تو یہ کہتے تھے، آپ تو وہ کہتے تھے، تو بندہ بڑا ہچکچا کے جاتا ہے. تو وہی فرعون کے ساتھ ہوا. وہ پیچھے آ کے جب کھڑا ہوا نا، اس نے کہا بھائی یہاں تو رستے نہیں تھے، میں تو سارے علاقے کو جانتا ہوں، یہ رستے بن کیسے گئے؟ تو بھائی وہ گویا زبان حال سے جیسے قوم پیچھے سے کہہ رہی ہو اور ان کی نظریں کچھ اس انداز سے ہوں فرعون کے اوپر کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی. بھائی جو بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیا ہے، یہ دریا تو کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے. فرعون نے کہا اچھا چلو میں نے تو واقعی تسی رب کہتے ہو، چلو چلتے ہیں پھر بھائی. تو انہوں نے جیسے اندر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وقت آیا ہے. وہ بھی سوچ رہا ہوگا نا فرعون، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی، آپ کو پتا ہے نا فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے نا نشانیاں دکھائی ہیں. جناب موسیٰ کی الگ نشانیاں، پھر وہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹڈی دل کا عذاب بھیجا تاکہ وہ واپس لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہے نا وہ خون کا عذاب بھیجا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافی عذاب بھیجے کہ شاید کہ یار وہ آتا ہے نا الضفادع والدم، وہ پوری آیت مبارکہ ہے. تو وہ اس کو تو بہت سے اس نے چیزیں دیکھی ہوئی تھی، اس کو تو پتا تھا کہ بھائی یہ ہے نبی. لیکن اب وہ اس کے ذہن میں بھی میرے خیال سے یہی چل رہا ہوگا کہ بھئی این ٹائم پہ جو ہے نا ہم توبہ کریں گے. تو اب ہوا کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق کا موقع آیا، قال آمنتو. اب اس کے الفاظ دیکھیں، وہ کہتا ہے آمنتو، میں ایمان لے کے آیا. اب یہ کلمہ ہی پڑھ رہا ہے بھائی، یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، سننا. کہتا ہے انہو، ہم کہتے ہیں نا کلمہ نصیب ہو گیا تو بس گیا جنت. ایسا نہیں ہے. جو بندہ سوچ سمجھ کے یہ کر رہا ہو کہ بھائی میں تو کر ہی رہا ہوں کہ بھائی میں نے تو اینڈ میں آ کے معافی مانگوں گا. اب کیا کہہ رہا ہے وہ، آمنتو، میں ایمان لے کے آیا، انہو، یقیناً وہ، لا الہ الا الذی، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس الہ پہ ایمان لے کے آئے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین. فرعون کہتا ہے اب میں کیا ہوں، وہ آنا، اور میں من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں. بھائی میں معافی مانگنا ٹھیک ہے. تو مجھے آپ بتائیں اگر کوئی شخص اس مقصد کے اس کے اوپر بیٹھا ہو اور یہ شیطانی وسوسے پہ بیٹھا ہو کہ بھائی یہ تو میں اینڈ ٹائم پہ معافی مانگوں گا، میں جب بزرگ ہو جاؤں گا پھر مانگوں گا، ٹھیک ہے، جب میرے ہڈیوں میں جان نہیں رہے گی تب مانگوں گا، میں تو اس حالت میں ہوں گا تب. یہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، درست ہے انسان کا موقف؟ یہ درست نہیں ہے. انسان کو نہیں پتا کہ اس کی وہ جو معافی اس وقت ہے وہ قبول ہونی یا نہیں ہونی. اور اللہ کے وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب غرغرے کا وقت آ جائے نا، یعنی انسان کی موت و حیات کی کشمکش کا وقت آ جائے اور جان نکالی جا رہی ہو، اس وقت بھی روح حلق تک پہنچی ہو، تب بھی اس کی جو ہے نا وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے، فرعون نے کہا میں تو مسلمان ہوں بھائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آل آن، اب سمجھ رہے ہیں سینس کو، آل آن، اب ایمان لے کے آئے ہو، اب بات کر رہے ہو، یہ اب کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں، اب کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ساری زندگی شرک کروایا لوگوں کو بھی اور خود بھی کیا، اور ظلم اور ستم کرتے رہے، اور صرف اس مقصد کے لیے تم بیٹھے رہے اتنی ساری نشانیں دیکھنے کے بعد کہ میں اس وقت ایمان لے کے آؤں گا. ایسا نہیں ہوگا. آل آنا، اب، وقد عصیت من قبل، اور اس سے پہلے تم نافرمانیاں کرتے رہے، وکنت من المفسدین، اور زمین پہ تم فساد کرنے والے تھے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ مقصد لے کے بیٹھا ہو اور اس کی معافی ہو جائے. نہ نہ نہ، یہ پرابلم نہیں ہوگا بھائی. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی توبہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس سے غلطی ہوئی جہالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اب وہ توبہ کر لیتا ہے. جیسے ہی اس کو پتہ لگتا ہے، جیسے اس کو احساس ہوتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے. جیسے اس کو علم آتا ہے توبہ کر لیتا ہے. یہ تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو یتوبون من قریب کی جائے. اور وہ توبہ ولیست التوبہ، تو وہ کوئی توبہ نہیں ہے للذین یعملون السیئات، انسان عمل کرتا رہے برا. اور حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، جو تم میں سے کسی کو موت آئے، قال، تو وہ کہتا پھر انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وللذین، اور ان لوگوں کے لیے بھی بھائی کوئی توبہ نہیں ہے، یموتون وہم کفار، کہ وہ اس حالت میں مر جائیں کہ وہ کافر ہوں. وہ کوئی کفر کی حالت میں مر جائے اس کی بھی توبہ نہیں ہے، اور جو موت کے وقت آ کے توبہ مانگ رہا ہے اس کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ آج کا سبق کافی ہے میرے خیال سے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو جلدی سے پوچھ لیجیے.
جزاک ابھی اللہ میرا سر. کوشچن ہے. پوچھنا ہے کہ ایک بندہ تو ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ میرا بھائی آخری وقت ہے. اب جیسے کوئی اللہ معاف کرے کینسر ہوتا ہے یا کوئی بھی مطلب، تو ایک بندہ ہے کہ اس نے توبہ کی ہے ٹھیک ہے، اور اگلے ہی لمحے کوئی اللہ معاف کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس طرح، تو اس کی بھی توبہ نہیں ہوگی، جس کو مطلب پتہ نہیں تھا کہ میری ابھی موت ہے لیکن وہ توبہ کر رہا ہے. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو کیس ہے نا، یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے جو بندے ہیں ان کو ایسی بات کا مکلف نہیں بناتا جس کی انسان کے اندر طاقت نہ ہو. دیکھیں انسان کو نہیں پتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اس چیز کا انسان کو احساس سے نہیں ہے. انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہو تب توبہ کرے، تب توبہ اس کی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے اس کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے یا اس کا ایسا کوئی پرابلم ہے. وہ توبہ کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اگر اس نے سچے دل سے کی ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا اپنے دل میں من میں عہد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا. سر اور وہ التائب ذنبی کا مالا ذنب لہ، وہ موت سے پہلے پہلے والا آپشن ہے؟ بالکل بالکل اس طرح انشاءاللہ. دیکھو انسان اب گناہ، کچھ گناہ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یقین مانیں اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. اور خود بذات خود میں اسے سوچ کے نا ایک دفعہ خوف سا آتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں، اپنے مائنڈ میں سیو کر لیں. ایک چیز وہ ہے کہ جس کی معافی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک توبہ وہ ہے کہ جس کی معافی آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. وہ توبہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، وہ آپ کی معافی ہو جائے گی اگر آپ توبہ کرتے ہیں. لیکن ایک توبہ وہ ہے کہ جو آپ کو اس بندے سے بھی مانگنی ہے جس سے آپ نے زیادتی کی ہے، اور رحمان سے بھی مانگنی ہے. تو یہ جو آپ نے غلطی کی ہے نا، یہ بڑی غلطی ہے. بڑی غلطی اس لیے ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ایون تھپڑ مارا ہے، اور ایون آپ نے کسی کو کوئی پنچ لگایا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کسی بھی لحاظ سے ایذا دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی معافی اس سے نہیں مانگی. آپ نے اس کی معافی اس سے نہیں مانگی، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ رہے ہیں. اور اس نے اس چیز کو اپنے ذہن میں بھی رکھا ہوا ہے کہ یار اس بندے نے میرے سے فلاں موقع پر زیادتی کی ہے، یا فلاں قرض کو ادائیگی میں اس نے یہ والا میرے ساتھ جو ہے نا فراڈ کیا ہے، یا میرے ساتھ اس نے جو ہے نا وہ کاروبار کیا تو میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. تو یہ یاد رکھیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ سے جتنی مرضی توبہ مانگ لیں پھر اس کی توبہ نہیں ہے. یہ توبہ تب ہی ہے کہ آپ اس بندے سے بھی توبہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں. اس لیے کہتے ہیں نا حقوق العباد سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی حدیث کا نمبر وہ مجھے سینڈ کر دے گا تو میں اس کو گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا آپ کے لیے نا، نہیں تو مجھے ٹائم ملا تو میں خود بھی دیکھ لوں گا. تو میں اس لیے آپ لوگوں کے ذمہ لگاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سرچ کرنے کی عادت پڑے. وہ حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے. آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث مبارکہ. فرمایا کون ہے مفلس؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے. یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں نا اللہ کے رسول، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ یہ مفلس غریب یہ وہ. تو اللہ کے رسول میں نہیں، میری امت کا مفلس جو شخص ہے نا، یہ وہ ہے کہ قیامت کی اس کی نیکیاں ہوں گی، اس کی نیکیاں ہوں گی، اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، قیامت کے دن آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کو جنت بھی الاٹ کر دی جائے گی کہ یار اس کو جنت ملنی ہے. لیکن اب یہ جنت میں جانے لگا ہوگا کہ پیچھے سے آ کے کوئی شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو مجھے مارا تھا، ٹھیک ہے، تو دوسرا آ کے کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے تو میرا حق کھایا تھا، تیسرا آ کے کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے تو میرے ساتھ کاروبار کیا تھا، اس میں میرے ساتھ فراڈ کیا تھا، چوتھا آ کے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو میرے فلاں مال کو میرے چوری کر کے لے گیا تھا، پانچواں آیا کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے تو مجھے جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ رسوا کیا تھا، چھٹا آئے گا کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے تو مجھے جو ہے نا وہ خام خواہ مجھے مارا تھا. یہ تو گروپنگ بنا کے رہتے ہوتے تھے، یہ اکثر بوائز کرتے ہیں نا یہ کام، کہ گروپنگ بنا کے فلاں بندے کو مارنا ہے جی، فلاں کو مارنا ہے جی، اس نے یہ کر دیا تو اس نے یہ کر دیا. یہ سارے قیامت کے دن یقین مانے بڑا خوفناک انجام ہے اس معاملے کا. تو یہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کو بیان کیا، آپ سنیں، اور ایک دفعہ انسان اگر واقعی اللہ کا خوف دل میں اور ڈر جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہوگا نا جو جنت میں جانے لگا ہوگا، یہ شخص کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے ایک لمبی قطار لگ جائے گی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی. وہ لمبی قطار سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ایک بندہ آئے گا کہے گا جی اس نے مارا ہے مجھے،
اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں نا، یہ جو بندہ بھی جنت میں جانے لگا، اس کی نیکیاں اٹھا کے نا تھوڑی سی اس کے مطابق جو اس نے جو نا وہ غلطی کی ہوگی اس کے مطابق نا اس بندے کو دے دے گا، جو بندہ دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھے یہ فلاں جگہ پہ نقصان پہنچایا تھا، کرتے 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 ایک وقت آئے گا، یہ وہ بندہ جس کی پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی نا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی لائن لگی ہوگی کہ یار اس نے میرے سے زیادتی کی، دوسرا کہے گا اس نے میرے سے فلاں موقع پہ کیا، کیونکہ نامہ مال میں تو ایک ایک چیز موجود ہوگی. تو یہ کیا ہوگا، اب وہ بندہ جو ابھی جنت میں جانے لگا تھا، اب وہ وقت آ گیا کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اور ابھی بھی لائن قطار لگی ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اب اللہ تعالیٰ یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ ایسے کرو کہ یہ جو لوگ ابھی کھڑے ہوئے ہیں ان کے اس کے مطابق نا گناہ جو ہے اٹھا اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ. اب کیا ہوگا، اس کے پلڑے میں گناہ 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 گناہ، باقیوں کے گناہ بھی ادھر آتے رہیں گے. اب کیا ہوگا، وہی شخص جو جنت میں جانے لگا تھا اسی کو ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب آپ سمجھیں اللہ کا سمجھا کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے. تو یہ ہے وہ مفلس شخص کہ نیکیاں ہونے کے باوجود بھی جا کہاں رہا ہے، جہنم میں. تو یہ چیز آپ نے اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی دوسرے ساتھی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہیں کرنا. اگر کسی سے کبھی خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو آپ نے فوراً جو ہے اس کی معافی طلب کرنی ہے. اچھا، آپ لوگوں کا کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی کسی کا کوئی کوشچن ہے پوچھ رہے تھے، بتائیے گا جلدی. جی سر اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو ہم نے مطلب یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن ہم پوری طرح سے اس کو معاف نہیں کر پاتے، اور وہ بات ہمیں بار بار یاد آتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا. تو کیا اس پر اس بندے کو گناہ ملتا رہے گا؟ نہیں، جب ایک دفعہ آپ نے معاف کر دیا کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. پھر یہ انسان کی نیچرلی چیز ہے، یہ فطرتی طور پہ انسان کو جو ہے نا وہ ذہن میں آتا رہتا ہے، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی ہاں، معاف کر دیا ایک دفعہ، ختم جی جی، بات. جزاک اللہ خیر. جی جی ٹھیک ہے. جی زید آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کوئی کوشچن آپ پہلے. جی صاحب میں پوچھ رہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو یعنی کہ اس کی معافی ہے نہیں ایٹ دا اینڈ پہ. تو ایک شخص ہم سے یعنی کہ بار بار اس سے پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں، آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے، آپ کو ہرٹ کرتا ہے، تو کیا اگر وہ معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے پتہ دیکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کو، یعنی کہ وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، کوشچن ریپیٹ کیجئے گا ایک منٹ آپ. مجھے لگتا ہے کچھ الگ سی چیز سمجھ آئی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے نا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس بندے کو پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ کرتا رہتا ہے، ہوں تو لاسٹ میں جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے ہوں جیسے فرعون نے مانگی تھی ہوں تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی. تو اسی طرح اگر کوئی انسان ہمیں تنگ کرتا ہے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ جھوٹے الزام لگاتا ہے، تو پھر بھی جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ سے معافی مانگتا ہے، تو کیا ہمیں بھی چاہیے کہ اسے معاف کر دیں؟ جی معاف کر دینا چاہیے، معاف میں کر اس دینا کے چاہیے. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ انسان کی موت و حیات کی کشمکش کا معاملہ ہے، بات سمجھتے ہیں؟ موت و حیات کی کشمکش جب انسان کی روح کو قبض کرنے کا وقت آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والا معاملہ ہے. اس سے پہلے انسان اگر اس کو احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں نا، تو جو شخص معاف کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرنا پسند کرتا ہے. تو معاف کرنا بہت پیاری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، انسان کی بھی ہونی چاہیے. آپ ایک دوسرے کی غلطیاں، آپ کو پتہ ہے ایک صحابی رسول ہیں، بڑا پیارا قصہ ہے وہ بھی، اگر آپ میں سے کوئی حدیث نکال سکتا ہے تو نکال کے یہاں پہ شیئر کر سکتا ہے، یا مجھے بعد میں شیئر کر دے، میں اٹھا کے نا گروپ میں شیئر کر دوں گا. یہ تھوڑا تھوڑا کام آپ کر دیا کریں. اب فی البدیہہ میرے ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اب میں نے نہیں دیکھا ہوتا اس کا ریفرنس، تو وہ پھر آپ اس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا کریں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک صحابی جو ہے نا وہ آئی تھنک وہ ہاں اللہ کے وسلم کی ایک مجلس لگی ہوتی ہے جس میں نا اللہ کے کہ اب جو وہ داخل ہوگا نا مسجد کے اندر، یہ شخص جنتی ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ دیر گزرتی ہے، صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص داخل ہوا ہے اور اس نے جو ہے نا وہ جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے وضو کا. وہ آتا ہے تو اس کو ایک قسم کی جو ہے نا وہ جنت کی بشارت ہو جاتی ہے.
پھر دوسرا دن ہوتا ہے، پھر وہی شخص آتا ہے، پھر میرے خیال سے تیسرے دن بھی آتا ہے وہ. تو پھر وہ ایک صحابی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دونوں تینوں دن دیکھتے ہیں کہ بھئی یار یہ شخص بار بار آ رہا ہے اور بار بار اللہ کے رسول اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بھئی اس کا عمل ایسا کون سا ہے، اس کا عمل ایسا کون سا ہے جس کی بیس پہ اس کو جو ہے نا وہ جنت کی بشارت مل رہی ہے. تو وہ نا ان کے پاس رات رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ میں شارٹ کر رہا ہوں قصہ تھوڑا سا. رات رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں، رات رہتے ہیں، ایک دن دیکھتے ہیں، دوسرا دن دیکھتے ہیں، تیسرا دن دیکھتے ہیں کہ بھئی وہی عمل جو میں کرتا ہوں وہی عمل وہ کرتا ہے، اس میں الگ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو الگ یہ ہوتا ہے، وہ جب تیسرے دن پوچھتے ہیں کہ بھی ہاں بھی، وہ عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ تیسرے دن پوچھتے تھے مہمان کا کہ بھی آپ کو کوئی کام ہے. پہلے نہیں پوچھتے تھے، اگر خود بتا رہے تو ٹھیک ہے، نہ بتائے تو ٹھیک نہیں. تو اس طریقے سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کو کام آئے تھے. انہوں نے کہا بھی کام جو تھا وہ تو میرا حل نہیں ہوا، تو یہ میرا معاملہ تھا. تو انہوں نے پھر معاملہ اپنا ڈسکس کیا کہ بھئی میرے اندر ہاں کوئی چیز زیادہ تو نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے کہ میں رات کو جو ہے نا وہ سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اگر مجھ سے میرے اوپر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، تو میں معاف کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو جب انسان خود معاف کرنے لگتا ہے نا، درگزر کرنے لگتا ہے لوگوں کو، تو میرے خیال سے لوگ بھی پھر اسے جو ہے نا وہ درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی معافی کا سبب بنا دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے. تو یہ چیز انسان کو میرے خیال سے تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یار دیکھو نا ایک شخص بڑا نیک ہو، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتی ہے، انسان ہے، تو وہ اب انسان ہی معاف نہ کرے، تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، اور وہ والا کام نہ ہو کسی کے ساتھ. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ کون چاہتا ہے کہ یار میرا بھائی یا میرا دوست یا میرا ساتھی کوئی جہنم میں جائے؟ obvious بات ہے، اگر کوئی انسان صحیح دل والا ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا. وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ یار میرا جو ساتھی ہے، دوست ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ جنت میں جائے. تو وہ پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کو، دوست کو، اس کی غلطیاں خطائیں، دنیا ہے نا، دنیا میں ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو معاف کر دینا چاہیے. جی. لاسٹ کوشچن لیتے سر ہیں. بھی ایک اور کوشچن تھا. جی لاسٹ کوشچن آپ کا، یہ بتائیں. جی جی، جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا اینڈ پہ، تو ویسے ہی نبی پاک کے چچا جو تھے ان کے بارے میں ہمیں پڑھا تھا کہ انہوں نے لاسٹ میں نبی پاک نے انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے بہت زور لگایا کہ پڑھ لیں. ہوں. تو جہاں تک میرے علم میں کہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا، تو اگر انہوں نے بھی اس پہلے سٹارٹنگ سے کلمہ نہیں پڑھا، موت کے وقت نبی پاک انہیں کیوں پھر فورس کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسے بندے کے لیے ہے ہی نہیں معافی. دیکھیں میں نے آپ کو پھر بتایا کو تھوڑا سا نا سمجھ آنے میں دقت پیدا ہو رہی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت و حیات کی کشمکش جس وقت روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے پہنچیں اور انسان کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی انسان جو ہے نا وہ ایسا سمجھ لیں کہ بالکل وہ روح قبض ہونے کے دورانیے میں ہے، اس وقت معافی نہیں ہے. اس سے پہلے اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو ضرور اس کی معافی ہے. انسان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھ لوں گا، میں کر لوں گا. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کر لوں گا، پڑھ لوں جو ہے نا وہ انسان کے اندر یہی رہ جاتا ہے، اور وہ آخری وقت تک بھی اس کی جو ہے نہیں نا نہیں، وہ. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ابو طالب کو موت کے وقت نبی پاک نے یعنی کہ ان کو فورس کیا تھا کہ کلمہ پڑھ لیں. جی جی. دیکھیں اس موت کے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں تو میں پھر میں فرعون نے بھی تو at the end، یعنی کہ اس نے اسلام کی طرف آیا، اس کی طرف آیا فرعون تھا، اللہ کو اس نے مانا. میری بات سنیں، فرعون کی کنڈیشن یہ تھی کہ فرعون کو جب گوتا لگا نا، وہ اوپر آیا، وہ اس وقت کی بات ہے، گویا وہ مرنے کی حالت میں تھا. اور یہ اللہ کے وسلم کا جو فرمان ہے، لقنوا موتاکم، سوری، ہاں، کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے جو فوت ہونے والے ہیں نا، جو قریب المرگ ہیں، ان کو آپ جو ہے نا تلقین کیا کرو کہ آپ جو ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر دیں. تو یہ اصل میں پرابلم یہ ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کی جو موت و حیات کی کشمکش ہے وہ اور ہے، اور موت سے پہلے کا دورانیہ اور ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ موت سے پہلے کا دورانیہ 5-10 منٹ پہلے بھی ہو سکتا ہے، 20 منٹ پہلے بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو ٹھیک ہے، اور ممکن اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہ دے، جیسے آپ کیس جو ڈسکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی. اب یہاں تو پہ یہاں پہ ایک اور چیز بتا دیں، کیا کیا ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں، یہ کنفرم کر دیں. دیکھیں یار، یہ نا کویشچن بڑا ایک ایسا ٹپیکل کویشچن ہے، میرے خیال سے یہاں پہ ڈسکس ہونا مناسب نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ علماء کرام سے پرسنلی پوچھنی چاہیے، یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو نا لوگ انسان اپنی عقل اور فہم کو سب لے کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں یار یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے، اس معاملے میں لے جاتا ہے. اس لیے اس طرح کے کویشچن میرے خیال سے پرسنلی ہی انسان کو ڈسکس کر لینے چاہیے. جی. ہم دعا پڑھتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا. آپ کو وہ کل والی جو اسائنمنٹ ہے اس کا سولوشن میں آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ. دعا پڑھیں.
سبحانک اللہم و بحمدک. اور یار آپ سب لوگ جو ہے وہ دعا کیا کریں، یہ جو آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سنبھال رہے ہوتے ہیں گرلز اینڈ بوائز جو ہیں کور ممبر کے، ان کے لیے بھی کیا کریں، میرے لیے بھی کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.